ایک سوال آج کل گردش کر رہا ہے، وہ یہ کہ نماز کے علاوہ کیا درود ابراہیمی پڑھنا ناجائز ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر درود ابراہیمی پڑھنا ناجائز ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر کون سا درود پاک ایسا ہے کہ جو پڑھنا جائز ہے؟ اگر مجھ سے پوچھے نا، تو میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی درود پاک ہیں جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہیں، اگرچہ ہر درود کی اپنی ہی شان و عظمت ہے، لیکن سب درود مل کر بھی درود ابراہیمی کی فضیلت کو نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ آپ نے خود بھی اس درود پاک کو پڑھا اور پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قسم اٹھائے اور بہار شریعت میں اور الکول البدی میں اور سعادت الدارین میں یہ مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر افضل درود پاک پڑھوں گا، تو اگر وہ درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اور امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے جب سوال کیا گیا، فتاوی رضویہ شریف کی تیسری جلد میں یہ سوال اور اس کا جواب موجود ہے۔ جب سائل نے آپ سے سوال کیا، حضور مجھے وہ درود پاک جو نماز میں ہے یا کوئی ایسا درود پاک کہ جو سب درودوں سے افضل ہو، اس کی اجازت عطا فرمائیں، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی کہ خارج نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی اعلی حضرت کے نزدیک بھی درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمام درودوں سے افضل وہ درود پاک ہے جو تمام اعمال سے افضل یعنی کہ نماز میں مقرر ہے۔ اچھا، اب اس میں جو باریک نکتہ ہے وہ یہ کہ یہ درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز میں تو درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ یہ منسوس ہے، اور نماز کے علاوہ وہ درود پاک پڑھا جائے کہ جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، اور وہ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر بھیجو درود اور خوب خوب سلام۔ دیکھیں، صلو سے درود بھیجنے کا حکم، وسلموا سے سلام بھیجنے کا حکم، اور تسلیمہ یعنی کہ خوب خوب سلام بھیجو۔ تو اگر کوئی شخص ساری زندگی درود ابراہیمی پڑھتا رہے تو اس کا رب کریم کے صرف ایک حکم پر عمل ہوگا، اور دوسرا جو حکم تاکیدی ہے کہ میرے حبیب پر سلام بھی بھیجو، تو جب وہ درود ابراہیمی کے ساتھ کوئی ایسا صیغہ، درود ابراہیمی کے بعد کوئی ایسا صیغہ پڑھے گا یا کوئی ایسا درود پاک پڑھے گا کہ جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس کا عمل ہو جائے گا، اس کا درود بھی پڑھا جائے گا اور سلام بھی بھیجا جائے گا۔ تو اس میں جو میرا طریقہ وہ یہ ہے کہ میں الحمدللہ جب بھی درود ابراہیمی پڑھتا ہوں تو اس کے بعد یوں عرض کرتا ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرا پڑھنا سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ یقین مانیے، جب اس تصور کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں سلام عرض کریں گے، تو آپ کو وہ برکتیں ملیں گی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت علی بن الوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آب کوثر میں یہ مذکور ہے۔ حضرت علی بن الوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت یہ تھی کہ نماز میں اور نماز کے علاوہ جب بھی حضور پر سلام پڑھتے نا، تو بعض اوقات سلام کی تکرار کرتے۔ جب بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تو بعض اوقات نماز میں تشہد میں سلام کی تکرار کرتے۔ تو کسی نے پوچھا، حضرت آپ بار بار سلام کی تکرار کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میں حضور سے سلام کا جواب نہ سن لوں میں آگے نہیں بڑھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، غور کریں، جبھی تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز میں تم حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو تو یہ تصور رکھا کرو کہ گویا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے سامنے رونق افروز ہے۔
اور تمہارا پڑھا گیا جو سلام ہے وہ سن بھی رہے ہیں، تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ جب آپ سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے نا، تو آپ کو وہ فضیلتیں اور وہ برکتیں ملیں گی کہ جس کا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ آپ کو نصیب ہوگی۔ تو جب بھی درود پاک پڑھا کریں توجہ کے ساتھ ہی پڑھا کریں۔ اور دیکھیں، ویسے تو درود پاک ہم بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کی کثرت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کوشش کریں کہ ایک تصویر درود ابراہیمی کی روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ نے چاہا تو اس کی آپ کو وہ برکتیں ملیں گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، خواب میں حضور کا جلوہ نصیب فرمائے، حضور نبی پاک علیہ السلام کے خاص غلاموں میں شامل فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔